وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے نبیہم، ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک ایک نشانی اس بادشاہ کی، ان یأتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تسلی کی چیزیں ہوں گی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور کچھ تبرکات ہوں گے موسیٰ کے خاندان اور ہارون کے خاندان میں سے، تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتوں نے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتاً، البتہ نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 248 ہے۔ کل کے درس میں یہ بتایا کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے ایک بادشاہ پیش کیا، اور وہ بادشاہ نہ نبی تھا، نہ نبی کے اولاد میں سے تھا، غریب مسکین گھرانے میں سے تھا، اور اس کا نام طالوت تھا۔ ان کو اعتراض ہوا کہ یہ غریب اور مسکین آدمی ہے، اس کو کیوں بادشاہت دی؟ اس پر اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اس میں ہماری حکمت ہے، ہم نے طالوت کو تمہارا بادشاہ، امیر، سربراہ بنایا، اس میں کچھ حکمت ہماری ضرور ہے۔ آج اس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے درس میں ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ جو قوم تھی یہ ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی، اور یہ حضرت عیسیٰ سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اس قوم کے اوپر عمالقہ ایک قوم تھی، اس نے ان کے اوپر ظلم کیا، اور ظلم کے نتیجے میں ان سے پھر انہوں نے صندوق چین لیا تھا۔ ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا سامان تھا۔ کیا سامان تھا؟ اس میں قرآن کو خاموش ہے، لیکن مفسرین اور تاریخ دان نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کی ایک لاٹھی تھی، حضرت ہارون کی پگڑی تھی، جوتیاں تھی، کپڑے وغیرہ تھے، اور ایک تختی تھی جس پر تورات لکھا ہوا تھا، وہ بھی صندوق کے اندر تھی۔ اور یہ اللہ کا کرنا تھا کہ یہ صندوق جس قوم کے پاس ہوتی تھی اس قوم کے اوپر مصیبتیں آتی تھی، ہر قوم چاہتی تھی یہ صندوق ہم سے نکل جائے۔ ادھر طالوت کے اوپر قوم میں اعتراضات اٹھائے، تو اللہ رب العزت آج کے درس میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ اس قوم کو سمجھاؤ اور انہیں کہہ دو ایک صندوق آئے گا تمہارے پاس، جو تمہارے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا سامان اس صندوق میں ہوگا، تم اس صندوق میں اس سامان کو دیکھ کر تھوڑا سا تسلی کر لو، اور تمہارے پاس یہ نشانی بھی آ جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، عمالقہ قوم نے اس صندوق سے تنگ آ کر کے ایک گائے بیل کے اوپر اس صندوق کو رکھا اور اس بیل کو بگایا، اور وہ بیل بھاگتی اس صندوق کو لائے طالوت کے دروازے پر فرشتوں کی مدد سے۔ یہاں کہا نا کہ فرشتے اس تابوت کو، اس صندوق کو فرشتوں نے طالوت کے گھر پہ لایا، طالوت نے قوم کے سامنے پیش کر دیا اور کہا یہ ہے وہ صندوق، اس کو چیک کر دو۔ قوم نے اس کو چیک کیا، اس کے اندر واقعاتاً حضرت موسیٰ کی لاٹھی، حضرت ہارون کی پگڑی وغیرہ سامان اس کے اندر موجود تھا۔ یہ ساری چیزیں جب انہوں نے دیکھی تو وہ قوم سکون سے ہو گئی اور وہ جہاد کرنے پر راضی ہو گئی۔ حضرت شمویل علیہ السلام ان کے نبی تھے، اور حضرت طالوت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بادشاہ تھے۔ ان کے سربراہی میں حضرت شمویل اور حضرت طالوت کے نگرانی میں، امارت میں جہاد کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے بلکہ مزید آگے آیاتوں میں بات چلے گی کہ جہاد کے لیے جب وہ نکلے طالوت اور شمویل، قوم ان کے ساتھ کس طرح چلی، نہیں چلی، کیا ہوا، آگے آیاتوں میں اسی کا تفصیل ہے۔ یہاں صرف ایک مسئلہ ذکر کرنا چاہوں گا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ تبرکاً کسی بزرگ ولی اور صحابہ، تابعین، نبی، کسی کا تبرکات رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
ہم سب کا عقیدہ یہی ہے، اہل حق علماء کا عقیدہ یہی ہے، تبرکات رکھنا جائز ہے، رکھ سکتے ہو۔ بہت سارے لوگوں نے خلاف کعبہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کسی بزرگ کی یادگاری رکھی ہے، تبرکات ٹھیک ہے، بہت سارے، لیکن اس کو اپنا علاج کا سبب نہ سمجھیں، یہ پھر شرک ہو جائے۔ قبر پہ جائیں، ضرور فاتحہ پڑھیں، ضرور دعا کریں، لیکن قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے مرض کا شفا سمجھنا یہ مناسب نہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ قبر پہ دعا کریں، ضرور جائیں، اور اسی طرح جو ہے بہت سارے بزرگوں کی چیزیں اپنے پاس ضرور رکھیں، یہ تبرکات ہیں، ہونے چاہیے، لیکن اس تبرکات کو اپنے مرض کا شفا سمجھنا یہ پھر غلط ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ یہاں اس لیے ایک مسئلے کو بیان کر دیا ہے، آگے انشاءاللہ اسی واقعے کی تفصیل اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے۔